بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہدایت اپ ڈیٹ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام نارملی 8 بجے ہوتا ہے، مگر چونکہ آج 8 بجے جو ہے وہ ایک اسپیشل اپیل ہے، اس لیے ہم جلدی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ویک جو پروگرام ہوئے ہیں ان کی ذرا ریٹنگ لے لی جائے، ان کے بارے میں آپ سے رائے لے لی جائے کہ کون سا پروگرام آپ کو پسند ہے، کون سا پروگرام جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور یہ ہم آنیسٹلی چاہتے ہیں کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ منڈے سے، منڈے 23 یعنی 23 فروری سے نئے پروگرام جو ہیں وہ بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان پروگرامز کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں اطلاع دیں گے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ آج شامل ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عباس عابدی صاحب۔ قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس پروگرام کے بارے میں آپ جو ہے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت ٹی وی جو کہ اس پوری کائنات میں فضاؤں کے اندر سب سے پہلے قدم رکھنے والا ایسا ٹی وی چینل ہے کہ جس نے اسلام کے ایک رخ کو جو کہ صدیوں سے چھپایا گیا تھا دکھانا شروع کیا۔ اسلام کا جو دوسرا رخ ہے امت مسلمہ کے سامنے آیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ مذہب اہل بیت کیا مذہب ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے فروع کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پہچان ایسی الحمدللہ بڑی کہ آج شاید ہی کوئی سوال رہ گیا ہو ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں کہ جس کا جواب ہدایت ٹی وی نے نہ دیا ہو۔ اس حد تک الحمدللہ 7 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، مگر ہماری کبھی بھی سوچ محدود نہیں ہوئی کہ بس ہم نے بہت بڑا گول اچیو کر لیا تو آگے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ نہیں، لگاتار پروگریس کی منزل پر ہے ہدایت ٹی وی، لگاتار اس کو ترقی اور تعالی کی راہ پر چلتے رہنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، بہتر سے بہتر پروگرامنگ اس میں ہو، بہتر سے بہتر لوگوں کو جو ہے ہدایت کا سامان مہیا کیا جائے، ان کو بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ہماری کوشش ہے کہ ہدایت کا ایک دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، اور گزشتہ سال اس سال سے یہ سال گزشتہ سال سے بہتر ہو، اگلا سال بھی اس سال سے بہتر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس کوشش میں ہماری باوجود اس کے کہ وسائل کی قلت ہے، ہمارے اسٹاف کی بھی قلت ہے، اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ ٹیکنیکل وسائل اس کی بھی قلت ہے، حتیٰ افراد کی بھی قلت ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے بہت سارے نئے پروگرامز بھی انٹروڈیوس کرائیں، خاص کر انگلش کے پروگرامز، بچوں کے پروگرامز، اور مختلف ٹیلنٹس کو بروئے کار لانے کی کوشش کہ جو لندن میں ہیں، جو برمنگھم میں ہیں، جو بریڈفورڈ میں ہیں، اور جو مانچسٹر میں ہیں۔ مانچسٹر چونکہ ہماری جو ہے آفس ہے، ہیڈ آفس، یہاں سے ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مجدہ بھی سنائیں کہ انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ بریڈفورڈ میں اپنے اسٹوڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی واضح کرتے ہوئے چلے کہ جہاں
ہم بار بار اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بلوں کے ادا کرنے کی گزارش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ناظرین و ناظرات کی خدمت میں، وہیں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو نئے نئے اسٹوڈیوز کھولنے چلے ہیں یہ ہمارے اخراجات کے بڑھانے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی اپنے پہلے بل ادا نہیں ہو پا رہے ہیں تو مزید آپ خرچوں کو کیوں پھیلا رہے ہیں. ہم خرچوں میں اضافے کے لیے نہیں، اتفاق سے خرچوں میں کسی حد تک کمی لانے کے لیے. اور جب ایک جگہ پر مومنین جگہ بھی آپ کو دے رہے ہوں، افراد بھی آپ کو دے رہے ہوں، صلاحیتیں بھی وہاں کی آپ کو بروئے کار لانے کا موقع آپ کو مل رہا ہو، تو پھر یہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم صرف اسی اپنے اسٹوڈیو کے اندر سے ہی سارے پروگرام کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، الٹا ہمارے اپنے افراد کی انوالومنٹ اور پھر قوم کی اور امت کی اس میں زیادہ زیادہ انوالومنٹ، ان کا اس میں شریک ہونا، یہ ہدایت ٹی وی کے پھلنے پھولنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے. چنانچہ برمنگھم میں بھی یہی حال ہے. آپ کو معلوم ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف ان کی معلومات پہ اضافے کے لیے عرض کروں کہ بہترین بلڈنگ آپ نے دیکھا جو لندن واٹفورڈ میں ہماری اسٹوڈیو کے لیے فراہم ہوئی ہے، یہ ایک پینی بھی ہدایت ٹی وی کے بجٹ سے اس بلڈنگ کے لیے نہیں جاتا ہے. سارے کے سارے اخراجات ایک مرد مومن نے اپنے سر لیے ہوئے ہیں، اور قبلہ حجت الاسلام علامہ ملک ظفر عباس صاحب کی اس میں بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے درمیان میں اس عظیم کام میں حصہ لینے کا وسیلہ بنے. تو ہمارے افراد اور ہمارے جو ہدایت ٹی وی سے منسلک مخلصین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے. چنانچہ ابھی بریڈفورڈ میں کل ہم جا رہے ہیں تو ایک سینٹر ہے، سینٹر کی ایک خود بیت المال سے جگہ تیار شدہ وہ ہمارے اختیار میں دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر وہیں کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں اور دنیا کو ان کے ذریعے سے ہدایت کا جو سامان ہے اس کو مہیا کریں. تو اس میں ہم خرچے نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ یہ مومنین و مومنات کی ہدایت ٹی وی سے لگاتار دلچسپی، انسلاک اور لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی کلیئر کرنا چاہوں گا ناظرین، اور بعض ناظرین نے اس بات کو اعتراض کے طور پہ بھی اٹھایا تھا کہ کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن کے لیے وین کی اپیل کی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد جب ہم ایکوپمنٹ خریدنے کے لیے گئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسا ایکوپمنٹ ابھی آ چکا ہے جس سے ہم جنگل میں بھی لائیو پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے بجائے وین خریدنے کے وہ ایکوپمنٹ خرید لیا جس سے ہم لائیو پروگرام کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ برمنگھم سے پروگرام شروع ہو گئے تو یا ہم بریڈفورڈ سے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہی ایکوپمنٹ ہے. وہاں پہ کوئی نیا سیٹ اپ نہیں ہم نے بنایا، نہ ہمیں وہاں پہ کسی قسم کے نئے ایکوپمنٹ کو خریدنے کی ضرورت پڑی ہے. یہ جو لائیو پروگرام کرنے والا ایکوپمنٹ تھا اسی کو لے کے ہم برمنگھم سے شروع کر رہے ہیں اور اسی کو لے کے ہم انشاءاللہ بریڈفورڈ سے شروع کر رہے ہیں. کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں ان پہ بات کر سکتی ہوں عباس صاحب صاحب سے؟ جی آپ بالکل سن رہے ہیں. اچھا جی عباس صاحب، مجھے آپ سے گفتگو کرنی تھی. جی بسم اللہ. جی آپ نے ایک دفعہ یہ آپ نے اور مولانا عادل نے ایک پروگرام کیا تھا جناب فاطمہ کے اوپر مکمل طور پہ. تو میں وہ پروگرام میں تو بالکل یہ سمجھی تھی کہ اب 14 معصومین کے اوپر اسی قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ آگے آتے جائیں گے. پھر وہ اس کے بعد سے آگے کے پروگرامز نہیں آئے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر ان پروگرامز کو وہ کریں تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی گہری طریقے سے بات کر رہے تھے آپ لوگ اس پروگرام کے اندر کہ اگر اسی انداز کے اندر اچھا وہ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید اس پہ ویڈیو پہ موجود ہے
بہرحال وہ ایک دفعہ میں نے آرڈر کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھے مل نہیں پایا, اس وقت تیار نہیں تھا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طریقے سے چہاردہ معصومین کے اوپر آپ لوگ دونوں بڑے علماء جو ہیں وہ اگر آپس میں ڈسکشن کر کے اور گفتگو کریں تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کے لیے وہ بہت انفارمیٹری چیز ہوگی. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپا, بہت شکریہ. یہ بات کل میں نے مولانا حضرات سے کی تھی کہ چہاردہ معصومین کی جو زندگی یا لائف ہے اس پہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ پروگرام ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ان قریب وہ پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے. اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہی دونوں علماء جنہوں نے جناب فاطمہ کا پروگرام کیا تھا وہی جو ہے وہ باقی کے جو ائمہ ہیں یا چہاردہ معصومین ہیں ان کے بارے میں پروگرام کریں. انشاءاللہ اس کو نوٹ کیا گیا ہے اور جلد ہی اس پہ جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے گا. تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ مت سوچئے گا, اور قبلہ نے بھی بڑی ڈیٹیل میں یہ فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈیو تو کھولتے جا رہے ہیں اور ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کے ہم لائیو اپیلیں کرتے ہیں کہ بل رہ گیا تو ہم کوئی نیا اکوپمنٹ نہیں خرید رہے بلکہ صرف اپنی محنت بڑھا رہے ہیں. یعنی ہمیں جو ہے وہ برمنگم بھی جا کے پروگرام کرنا پڑے گا اور بریڈ فورڈ بھی جا کے پروگرام کرنا پڑے گا. یعنی بھاگ دوڑ جو ہے وہ بڑی ہے مگر خرچہ کسی قسم کا نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور قبلہ نے فرمایا بھی ہے کہ لندن والا اسٹوڈیو جو ہے وہ قبلہ مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی وساطت سے ایک مومن نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہمارا کوئی کسی قسم کا خرچہ جو ہے وہ نہیں ہے. ایسے ہی ابھی کل جو انشاءاللہ دیکھنا بھی نہ بھولیے گا, کل ہم جا رہے ہیں بریڈ فورڈ میں. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرانے جو تھے اسٹوڈیو بریڈ فورڈ میں تھا اور وہاں پہ کافی ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم نے چھوڑا. انشاءاللہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پروگرامز کو امپروو کرنے کے لیے اس ٹیلنٹ کو دوبارہ جو ہے وہ استعمال میں لایا جائے. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھاگ دوڑ تو ہوگی, یعنی سٹاف یہیں سے وہاں پہ بھی جائے گا, وہی ایکوپمنٹ ہوگا, تو اس کو لے کے ہم چاہتے یہ ہیں کہ بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے. ابھی ہم نے ایک مشن بنا لیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے اندر جو ہے آپ سکرین پہ واضح چینجز دیکھیں گے اور وہ چینجز انشاءاللہ بہتری کے لیے ہوں گی. تو قبلہ یہاں پہ میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا کس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ آپ آن لائن کر رہے ہیں اور جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی ذرا دیکھیے. جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی اس میں بھی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. میں بار بار یہ کہوں کہ کبھی بھی ہم 100% سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ دنیا ترقی ٹیکنالوجی میں اس قدر آ رہی ہے کہ ہم اگر کسی چیز پر سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھ گئے تو پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور برابر زمانے کے ساتھ قدم بے قدم ملا کر کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے اس میں گنجائش بہت ہے. مثلا ہمارے پاس یوتھ کے انگلش پروگرامز کی کمی ہے. بے شک ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ ہدایت ٹی وی کا فیوچر بنے. یہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آئندہ نسلوں کے لیے امانت کے طور پر ہے, اس کو ہم ان کے حوالے کر سکیں. یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اس سے منسلک ہوں گے, اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوگی. ابھی انفارچونیٹلی مجھے اس کا دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے اور احساس بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بہت کم ہدایت ٹی وی سے منسلک ہیں. اگر ان کے لیے پروگرام ہوں گے, خود ان کے ہاتھوں پروگرام ہم دے دیں تاکہ وہ اپنے مسائل کو لے کر آئیں, ہدایت ٹی وی کی اس پلیٹ فارم سے استفادہ کریں اور بہتر سے بہتر انداز میں اپنے پروگرامز پیش کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. تو یہ ایک ہمارا بہت اہم گول ہے, ہم اس پر لگے ہوئے ہیں. بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی بھی نہیں برتنا چاہتے ہیں. ایک اور کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں کارٹونز, اینیمیشنز اور فلمز کی بھی کمی ہے, اس کا بھی ہمیں احساس ہے. آج دنیا خالی ٹیبل ٹاک سے نہیں چلتی ہے. قبلہ معذرت کے ساتھ کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ میجر صاحب. جی وعلیکم السلام.
مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی مطلوب صاحب بسم اللہ. کہ عابدی صاحب کی خدمت میں بھی آداب و سلام پیش کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. تو بات یہ ہے کہ میں ابھی بہت کم موقع ملتا ہے، تو اگلے دن بھی میں رات کو پروگرام قبلہ عدیل صاحب، مولانا عابدی صاحب اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پروگرام، تو جب بھی کہیں تھوڑا یا زیادہ معمولی ٹائم ملتا ہے تو میں کھولتا ہوں ٹیلی فون. یعنی منسلک ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ جو ہے بیٹ ٹی وی کے ساتھ ہماری دل کی دھڑکنیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو محبت ایسی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ بہت مجبوری ہے، ایسے ٹائمنگ ہے میرے کام کی کہ میں رات کو جب آتا ہوں تو پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، سو جانا ہوتا ہے کام میں. باہر صورت مطلب اگلے دن دیکھا تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کچھ ادارہ کھولا ہے تو بڑی خوشی بھی ہوئی ہے. جی جی اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں کا برانی نصیب فرمائے. میں شوق ہوتا تو میں وہاں پہ پہنچتا، ایسا مطلب میرے دل میں شوق تھا کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن میری مجبوری تھی. تو اس کے ساتھ ہی وہ پشاور میں جو واقعہ ہے دہشت گردی کا، بڑا دل خون کے آنسو روتا ہے. خداوند عالم ان شہیدوں کے درجات بہت بلند فرمائے، بہت بلند، اور ان کی فیملیوں سے ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں غم میں. تو بس دل میں بڑی آرزو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے، ایسی شہادت نصیب کرے، ان کے ساتھ ملے. تو بڑا دکھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے پیچھے جہاں تک سوچ ہے، جہاں تک ہاتھ ہے، ان کے نیست و نابود کرے جنہوں نے ظلم سے ہاتھ رنگے ہیں. تو بس آپ کے لیے یہ ہماری دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس ٹی وی کے لیے، ہدایت ٹی وی کے لیے. خداوند بزرگ متعال اسے جگہ جگہ پہ کامیابی کا مالی نصیب فرمائے. اور بڑا لطف آتا ہے دیکھنے میں، جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑا سا تو ہم کھولتے ہیں تو بڑا معذور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامیابی ہو، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ تھے مطلوب صاحب برمنگھم سے، اور یہ ہدایت ٹی وی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور دوا گو بھی ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. تو جی قبلہ انگلش پروگرامز کے بارے میں آپ میں بتا رہا تھا کہ انگلش پروگرامز کے میں بھی اضافے کی ضرورت ہے، اور جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ کی اپنی اچھی سے اچھی بات کو بہترین انداز میں پیش کرنا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اور وہ اینیمیشن کے ذریعے سے کارٹون چاہتا ہوں. کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم میجر صاحب، آپ کو اور علامہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام. آج میرے کو کوئٹہ سے 2 مرتبہ فون آیا. کوئٹہ سے جس صاحب نے فون کیا ان کا نام برات علی تھا. انہوں نے بہت تاکید کی اور انہوں نے بہت ہی زیادہ دلچسپی کے ساتھ کہا کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہدایت ٹی وی کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کی پٹی چلے، کہ پاکستان میں ہدایت ٹی وی کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہو، اور ہمارے پاس آلریڈی پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے، اور 14 پاؤنڈ والے جو حساب وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہم اس کا بندوبست کریں گے، اور 60,000 ابھی بھی ہمارے پاس جمع ہے. کوئی ایسا اکاؤنٹ جو ہدایت ٹی وی کے نام کا اکاؤنٹ ہو ہمارے کو ضرور بتائیں اور وہ پٹی چلائیں، تاکہ اس میں چنگیزی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے نام کا اکاؤنٹ میں نے کھولا تھا، مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا کہ یہاں پہ یہ رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ پرسنل اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دی جاتی رہی ہیں، کیونکہ جب ہم وہاں پہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں کمپنی، تو وہ یہاں چونکہ کمپنی یہ یو کے کی رجسٹرڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف فائنانس سے لاؤ، منسٹری آف ٹریڈ سے لیٹر لاؤ. اس میں مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے نام کا اکاؤنٹ وہاں پہ چلے، مگر بامر مجبوری ہم وہ کرتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ شرائط ہمیشہ ڈال کے بتایا کریں، تاکہ کیونکہ انہوں نے بہت ہی تاکید کی اور انہوں نے بہت ہی انشاءاللہ چاہیے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہنوں کی کافی ساروں کے نام لے کے کہا کہ ہم ان کو وہ بھی بہت انٹرسٹیڈ ہے، اور 14 پاؤنڈ کی بھی انہوں نے خاص طور سے ممبرشپ بھی ہم کریں گے. لیکن آپ کوئی اس طرح سے اکاؤنٹ جو منسلک ہو اس کے ساتھ جو ان کی مدد کر سکے وہ انشاءاللہ میں کل آپ سے بات کروں گا اور وہ ہم دیں گے آپ کو. اس دفعہ پھر جا رہے ہیں پاکستان اور ساری ڈاکومنٹیشن. ابھی کوشش یہ ہے کہ اس کمپنی کو پاکستان میں رجسٹر کیا جائے.
इंशाल्लाह जरूर। मैं खास तौर से उन्होंने हमारी ग्रुप भी है, मैं उनका फोन नंबर भी आपको टेक्स्ट कर दूंगा जरूर आप जी। इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा भाई साहब, ठीक हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी यहाँ कॉल करनी है, मुझे पैसे देने हैं जी, तो कैसे दूं? आप अगर 1 सेकंड होल्ड करेंगी तो मैं आपका टेलीफोन नंबर लिख लूंगा और बाद में इंशाल्लाह मैं आपको तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे 8 बजे फोन करना। जी ठीक है, मैं आपका नंबर लिख रहा हूँ। आप अपना दे दे, मैं खुद ही कर दूंगी। जी मेरा नंबर लिख लें। नहीं आप नंबर बताएं। क्या बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ ना। जी तो नहीं मुझसे हो रहा, बहुत सारा काम है आप लोगों से। जी 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 मैं इंशाल्लाह अभी मैं आपको फोन करूंगी ना, 9 बजे कर दूंगी। मैं बेटे के घर जाना है। जी जी ये फोन नंबर दे दे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। चले फिर लिख लें, आप लिख लें टेलीफोन नंबर। मैंने आपका टेलीफोन नंबर वैसे लिख लिया है। 8 बजे कर लो। 8 बजे मैं इंशाल्लाह आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप मुझे फोन देना अपना। अच्छा लिख ले 079 ऑन एयर नहीं देते फोन, मगर ये हमें मना है ऑन एयर टेलीफोन नंबर देने का। मुझे चाहिए ना। ठीक है, आपको बाद में कर लेते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी थोड़ी देर में करता हूँ। अच्छा 7 बजे ठीक कर लेते। 7 बजे ओके जी। अपना नंबर दे दो ना, फिर भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं दूंगा इंशाल्लाह, नंबर आपको दूंगा। अच्छा ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये डोनेशन करना चाहती थी और टेलीफोन नंबर मांग रही थी। बहरहाल इंशाल्लाह हम आपको भी टेलीफोन नंबर दे देंगे। तो किबला आप जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए हम चाहते हैं कि खाली स्टूडियो के अंदर बैठ के इसी टेबल पर सारे प्रोग्राम ना हो, बल्कि आउटडोर शूटिंग्स का सिलसिला हो, प्रोडक्शंस अच्छी से अच्छी हो, एनिमेशंस और कार्टून्स और फिल्म्स का भी बड़ा सहारा लिया जाए और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी तैयार हों और हिदायत टीवी के ज़रिए से दुनिया भर में मकतब अहले बैत के शायान शान हिदायत का काम अंजाम दिया जाए। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है 2 शर्तें हैं। एक शर्त, खुद हमारे नाज़रीन नाज़रात का हिदायत टीवी से वाबस्ता रहना है 2 तरीके से। एक, अपने बेहतरीन ज़र्रीन मशवरों से हमें नवाजना है और क्रिटिसाइज़ करना है खुल के, क्योंकि उनका अपना चैनल है, उनका भरपूर हक हासिल है। हम तो अपने स्टाफ को भी इतना हक देते हैं कि वो हमारे साथ जो है ना बाकायदा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो तनकीद और क्रिटिसाइज करना जो है उनका हक है, क्योंकि ये उनका अपना चैनल है। लिहाजा एक तो इससे हमें ज़रूर बताया करें कि कहाँ क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा ये कि 14 पाउंड माहाना देने के सिलसिले में कोताही ना करें, लापरवाही ना बरतें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देना चाहते हैं लेकिन तौफीक नहीं होती, या भूल जाते हैं या कहीं किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं। थोड़ी बहुत आपको इसमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अभी तक नहीं बन सके, फौरन खुदा के लिए नियत कर लें और 14 पाउंड बन के मेंबर बन जाए मुहिबान हिदायत के। और अगर आप बन चुके हैं ऑलरेडी तो 2 अफराद, मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ 2 मजीद अपनी तरफ से अपने अजीज़ों और दोस्तों में से 2 अफराद को भी मुहिबान हिदायत में शामिल करें। इस तरह हम माली परेशानियों से थोड़ा बहुत फारिग होंगे और जो हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग हो उसमें हम जुट जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम शुरू करते वक्त ही कहा था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जो अभी जिन्होंने टीवी सेट्स ऑन किए हैं या अभी जो है वो हिदायत की तरफ आए हैं। कॉलर हैं, पहले कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। ये 14 पाउंड किस चीज के मांग रहे हैं आप? जी ये हिदायत की वॉलंटरी मेंबरशिप है। अच्छा, इससे क्या मिलेगा हमें? आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा। आपको क्या हिदायत टीवी से हिदायत नहीं मिल रही है? टीवी से हिदायत मिलेगी, तस्वीर तो मना है इस्लाम में। आप पता नहीं चले तो आप देख क्यों रहे हैं? फिर अगर तस्वीर मना है तो आप क्यों देख रहे हैं? ये तस्वीर जिन्होंने मना करार दी ना, वो चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी तस्वीर ही नजर आती रहे।
یہ بھی اور عجیب و غریب بات ہے. یہ ہمارے یقیناً شرک والے سلفیوں میں سے ہیں ان کا بھی فتویٰ آ گیا کہ ٹی وی دیکھنا ہے. ان کے خود چینلز موجود ہیں. ابھی آل سعود نے جتنے چینلز لانچ کیے ہیں ان کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہتے ہیں یہ بے امر مجبوری ہے, جب ساری دنیا کر رہے تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. تو سلفی لوگ بھی بیچارے تصویر کو تو کیا فلموں کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کنگ عبداللہ کا انتقال ہوا. انہوں نے پاسپورٹ پہ بھی تصویر نہیں لگائی ہوئی, انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس پہ بھی تصویر نہیں لگائی. مزیدار بات یہ ہے دنیا نے دیکھا کہ جس مذہب کو لے کر چلے تھے, رسول اکرم کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کر سکتے, قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرو ورنہ شرک ہے. اور کنگ عبداللہ مر گیا تو اس کے قبر کو کے ساتھ جو ہے قبلہ کو پیٹ دکھا کر کے بیٹھے ہوئے رو بھی رہے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں. تو یہ شرک صرف دوسروں کے لیے, غریب ممالک کے لیے یا مسکینوں کے لیے, اور آپ جو سلفی ہیں اور آپ جو نجدی ہیں آپ کے لیے کوئی چیز شرک نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. درمیان میں ہمارے بھائی آ گئے, ہم ان کو پھر بھی بالکل میں یہی کہوں گا بھائی صاحب, لکم دینکم ولی دین, آپ کا دین آپ کو مبارک ہو. دوسروں کے دین پہ کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں. دوسروں کے جو ہیں آپ کے جو تحفظات ہیں وہ اپنے تک رکھا کریں, دوسروں کو بادر نہ کیا کریں. بڑی مہربانی. تو قبلہ واپس اسی طرف آتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, عوام بھی چاہتی ہے کہ سکرین ہدایت کی امپروو ہونی چاہیے, پروگرامز ہدایت کے امپروو ہونے چاہیے. تو جیسا کہ آپ ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے 4 اسٹوڈیو ہو جائیں گے کل سے, تو اور 4 ڈیفرنٹ جو سٹیز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ اویلیبل ہے. تو اس ٹیلنٹ کو اویل کرنے کے لیے کیا آپ نئے پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں؟ بالکل, یقیناً میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نئے پروگرامز ہوں گے, اور وہ بھی انگلش میں بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے. کچھ فلمیں انگلش کی شروع کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو انٹریکٹیو سلسلہ ہے ہمارے ابھی اداروں کا اس کے ساتھ جڑنا بھی بہت ضروری ہے. الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں, لیکن مزید کوئی بھی ادارہ اچھے سے اچھا پروگرام اپنے ادارے میں رکھے اور اس کا ہدایت ٹی وی پر جو ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ نہ ہو, ایسا کوئی دن نہ. ایسی ہماری کوشش ہے کہ ہر ادارہ اپنی کوششوں سے جو بہترین ایک پروگرام پیش کر رہا ہے اس کو پوری دنیا تک ہم پہنچائیں ہدایت ٹی وی کی وساطت سے. جی کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں پاکستان سے بول رہا ہوں, قاری غلام عباس. جی قاری صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ فرمائیں. بات کرنی ہے. جی آپ لائیو ہیں قاری صاحب, آپ لائیو ہیں, فرمائیے. اچھا, اگر قبلہ عرض یہ ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی, یہ جو چندے والی باتیں ہیں میرا خیال میں یہ لسٹ لے لیں لوگوں سے, رابطہ اس ٹی وی کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ مانگنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جی اور یہ آپ لسٹ لے لیں لوگوں کی. میرے خیال میں قاری صاحب آپ عرض سنیے, یہ ٹی وی جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ ٹی وی جو ہے یہ عوام چلاتی ہے. یہ ٹی وی جو ہے وہ ممبرشپ سے چلتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی ہاں. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے یہاں یو کے میں بیٹھ کے کیسے پاسبل ہے کہ میں انڈیا کی لسٹ لے لوں یا پاکستان کی لسٹ لے لوں. تو ہم اوپنلی کہتے ہیں چونکہ یہ ٹی وی کسی کی ملکیت نہیں, یہ امام زمانہ کا ٹی وی ہے, اور امام زمانہ ہی اس کے جو ہیں وہ مالک ہیں, وہی اونر ہیں, اور عوام جو ہے وہ عوام چندے سے اس ٹی وی کو چلاتی ہے. امام زمانہ آپ کو اجر عظیم دے. ویسے میرے ذہن میں بات آئی تھی, لوگ جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ چندے سے مساعد نہیں, تو ان کے سارے ٹی ویز پہ, ان کے اپنے ہر ٹی وی پہ چندہ ہی چلتا ہے, یہ چندے کی اپیلیں چلتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے, اگر آپ اوپر سے نیچے تک آئیں
خادم حرمین شریفین جیسا آدمی مکہ اور مدینے میں جو ریونیو ہے چندہ ہے اسی چندے سے وہ کنگ ہے، اسی چندے سے مکہ اور مدینے کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، اسی چندے سے تمام مزارات کے جو ماننے والے ہیں وہ مزارات کے تمام مسائل کو چلاتے ہیں، اسی چندے سے جتنے مدرسے ہیں دنیا بھر میں وہ مدرسے چلتے ہیں، اسی چندے سے تمام مساجد کے امور حل ہوتے ہیں، اسی چندے سے دنیا کے تمام مذہبی کام چلتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ غیر مسلم میں جائیں، جتنے چرچ آباد ہیں وہ بھی چندوں سے چل رہے ہیں، جتنے بھی مذہبی مقامات ہندوؤں کے ہیں وہ بھی چندوں سے چل رہے ہیں، جتنے بھی گردوارے چل رہے ہیں وہ بھی چندوں سے چل رہے ہیں۔ تو چندہ اگر کوئی چیز عوامی ہو تو پھر وہ تو چندے کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ ہاں اگر کسی کا پرسنل ہو تو پھر تو اس کو بہت بری بات ہے کہ کوئی خود اس کا مالک بھی بنے اور لوگوں سے کہے کہ اس کے خرچے پورے کرو۔ یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا واقعاً شرم کی بات ہوتی ہے، ورنہ یہ تو چونکہ ہم اس کے جو ہے امانت دار ہیں اور امین ہیں، اور یہ مال امام زمانہ کا اور بیت المال عوام کے پیسوں سے ہی چلتا ہے، اور ہمیں مانگنے میں کوئی کسی طرح کی جھجک بھی محسوس نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم والنٹری جو ہے کنٹریبیوشن وہ مانگتے ہیں، ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے فلاں میرے اپنے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب ممبر ہوں، نہ ہم انہیں مجبور کرتے ہیں نہ ہم انہیں اپروچ کرتے ہیں۔ ہم امام کے اس چینل سے ہی بیٹھ کے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے والنٹری آپ کنٹریبیوشن اس میں کریں، ایک والنٹیئر کی حیثیت سے اس میں حصہ ڈالیں۔ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہم میں یہی تو مصیبت ہے کہ ہم انگلی ہمیشہ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم دوسروں پہ تو اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے چندہ کیوں مانگ رہے ہو، حالانکہ ٹی وی تو دیکھنا ہی گناہ ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے سارے چینل جو ہیں وہ سب چندے کی اپیلوں سے چلتے ہیں۔ ہاں کچھ چینل ان کے ہیں جنہیں گورنمنٹ آف سعودی عربیہ جو ہے وہ فائنانس کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ ٹی وی وہ ٹی وی ہے جو کسی بھی ادارے کسی بھی ملک کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا، نہ منسلک ہے، اسے جو ہے پبلک چلاتی ہے، اور انشاءاللہ امام کے ظہور تک پبلک ہی اسے چلاتی رہے گی۔ قبلہ ہمارے وقت تقریباً ختم ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک لائیو چیریٹی اپیل ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ چیریٹی اپیل اپنے وقت پہ شروع ہو، تو آخر میں جو ہے وہ 2 منٹ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور، اگرچہ آپ کی دعاؤں کی بھی ہمیں سخت ضرورت ہے، لیکن ایک ذمہ داری آپ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی اخلاقی سپورٹ اور مالی اعانت سے مضبوط کریں۔ یہ آپ ہی کا چینل ہے، 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہتے ہیں ہم، اور آپ ہی کو اسے چلانا بھی ہے، اس کی تمام ضرورتیں بھی آپ پوری کریں گے تو یہ زبردست اپنی ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا رہے گا۔ لاکھوں پاؤنڈز آپ نے دیے ہیں 7 سالوں میں، اور آپ ہی کے دیے ہوئے مال سے اس میں جمال پیدا ہوا، اس میں حسن پیدا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ہم اس کے امین ہیں، اس کی ہم آپ کو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں نہ خود نہ کسی کو خیانت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہاں 100% کوشش کی جا رہی ہے بھرپور انداز میں کہ کم سے کم مال، کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ ہدایت کے سامان مہیا کیے جائیں اور آپ کے حوالے کیے جائیں، اور دنیا میں جتنے لوگ منتظر ہیں۔ ایک کالر ہیں، بسم اللہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سید سید اللہ سے بات کر رہا ہوں، کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ جی سید صاحب۔ آغا صاحب ایک سوال تھا نماز کے سلسلے میں، تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کافی لوگ ہیں جن کو نماز کے بارے میں صحیح اس کے احکامات نہیں پتا۔ جی۔ تو
ایک سوال تھا کہ نماز جو ہے وہ 3 ٹائم ہے نماز کے، تو کیا 3 نمازیں ادا ہم کریں 2 گٹھی جوڑ کے جو پڑھتے ہیں تو اس میں، اور 5 وقت کی نماز میں اگر 5 ایک کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے، کتنا ثواب ہے 2 گٹھی پڑھیں تو؟ جواب تو آپ کو قبلہ دیں گے، مگر آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں قبلہ میں آپ اس کو جواب دیں۔ بالکل، دونوں اللہ کے نبی کی سنت ہے، الگ الگ بھی پڑھ کے نبی مکرم نے سمجھایا ہے، اور ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر کے بھی حضور نے سنت قائم کر دی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں باقاعدہ مسلم روایات احادیث موجود ہیں کہ آپ ملا کر کے پڑھیں، یہ بھی سنت ہے، اور الگ الگ بھی پڑھیں تو بھی سنت ہے۔ الگ الگ پڑھیں گے، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، 5 اذانوں کے ساتھ آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی یقیناً زیادہ ملے گا۔ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سیدہ، جی سب کو میرا بہت بہت سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ تو مجھے 1-2 بات ذہن میں آئی۔ ایک تو سب سے بڑی یہ ہوگی مدد ہدایت ٹی وی کی کہ اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو جگہ جگہ بیٹھ دے تو کچھ نہیں سکتے لیکن پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں، تو وہ چھوڑ دے تو یہ بھی بہت زیادہ مدد ہو جائے گی۔ جیسے فرمایا کہ جو دوسرے اسٹوڈیو بنا رہے ہیں تو وہاں سے امام بارگاہ میں پروگرام جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا، وہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ جو مجالس میلاد ہوں گے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک جو میں نے ریکویسٹ کی تھی جو فلموں کی، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی۔ ایک اور تھا کہ جو جیسے میں دوسرے چینل پہ دیکھتی ہوں، نجف سے کبھی کربلا سے کہیں سے وہ لائیو کسی علماء کو لیتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم لوگ فون کر کے دعا کے لیے کہتے ہیں، تو پلیز وہ بھی سلسلہ ضرور انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ وہ ہم اس کو بھی شروع کریں گے۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کالنگ کا سلسلہ روک دیا جائے۔ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو جانے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہدایت کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر پروگرام دیے جائیں، ہدایت کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ بھاگ دوڑ کی جائے، ہر علاقے کو کور کیا جائے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور اس کی جو والنٹری ممبرشپ ہے 14 پاؤنڈ پر مہینے کی، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے تاکہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ احسن طریقے سے پورے ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اپنے وقت پہ یعنی 8 بجے ہدایت اسپیشل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔